خاص کر جو قرآن کا پیغام ہے، قرآن کی جو باتیں ہم سنتے ہیں یہاں پر اکثر جو باتیں آتی ہیں، اس میں ایک بڑا پیغام میسج کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے، ہماری خوشیاں، ہماری زندگی ہماری موت کے بعد شروع ہوگی۔ بہت بڑا پیغام۔ یہ پیغام ابو جہل نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ جو ہماری سوچ ہے وہ سوچ اس کی اماں سوچ بن کر تھی کہ دنیا کی زندگی سب کچھ۔ شروع میں جو حضور کو ساتھ نہیں دیے، کیوں؟ وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، اور جن کو بات سمجھ میں آ گئی وہ کیسے جیے؟ وہ دنیا کو کنارے ہٹا کر آخرت کے لیے جیے۔ جوں جوں ہماری سوچ اور مضبوط ہوگی کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ جتنا مضبوط ہوگی، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے ہم کو، اللہ بچائے، سارے صحابہ بے عقل نظر آئیں گے۔ میں سخت لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، عقل نہیں، آج ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے آج سے 15-20 سال کے پہلے جو مالدار لوگ دین کے لیے جی رہے تھے، آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں صحابہ were not perfect people۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ جو ہے صحابہ کی زندگی جو حدیثوں میں ملتی ہے، صحابہ کی زندگی، وہ بے وقوفوں کو ہم بتائیں گے کہ قرآن میں بھی صحابہ کی زندگی دکھتی، تجھے قرآن دیکھنے آیا نہیں۔ صحابہ کی جو زندگی حدیثوں میں دکھتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسی زندگی نہیں جینا۔ ہم سوچتے ہیں نا، حضرت علی غریب تھے، عمر فاروق اینٹ پر سوتے تھے، پیون لگا کر پہنتے تھے۔ یہ سوچ دیکھو ان لوگوں کو کہاں لے کر گئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں جو ہیں، صحابہ اس طرح سمپل زندگی گزارتے تھے، یہ سب باتیں یہودیوں کی سازش ہے، جس کا سردار تھا، نعوذ باللہ، جس کے سردار تھے ابو ہریرہ۔ یہ بولنے والے کون؟ جو کل تک مسلمان تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وی آر دا پیپل آف قرآن، جن کو آج ہم اہل القرآن کہتے ہیں، منکرین حدیث، حدیث کا انکار کرنے والے۔ میرے خیال سے آپ کے محلے میں بھی ہیں، میرے ویڈیو پہ کمنٹ کیا ہے، حدیث کے ماننے والوں کو ظالم کہہ رہے ہیں۔ یہ سوچ کیوں؟ میں بولا نا آپ کو، جتنا یہ دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے، یہ چیز بڑھتی جائے گی، ایمان گھٹتا جائے گا۔ ایمان کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ ایمان کی شروعات ہوئی تھی دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں۔ ایک ایک نیکی کے لیے صحابہ کے منہ سے کیا نکلتا تھا؟ یہ نیکی مجھے مل جائے، اس کے بدلے مجھ سے ساری دنیا لے لی جائے، یہ نیکی کے پیچھے میں جاؤں گا۔ تو یہ سوچ اگر ہم ایسے ہی دنیا میں خوش رہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آخر مرتے وقت ہمارے منہ پر لا الہ، ساری زندگی کماتے رہے، کماتے رہے، کماتے۔ کالج کے وقت میں ظہر چھوڑ دیا، عصر چھوڑ دیے، مغرب چھوڑ دیے، عشاء چھوڑ دیے، پھر جاب کو گئے، ظہر چھوڑ دیے، فجر چھوڑ دیے، وہ چھوڑ دیے، سود بھی لے لیے، انٹرسٹ بھی لے لیے، وہ بھی لے لیے، یہ بھی لے لیے، پورا لے لیے، عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھتے تھے، غلیظ کام کرتے تھے، پورا کرتے تھے، پھر بڈھے ہو گئے، اب کوئی عورت دیکھیں گی بھی نہیں ہم نا، اب کوئی جگہ نہیں، مسجد میں سکون مل رہا ہے، آ گئے، پھر بھی وہ پیسہ 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 پیسہ، آخری وقت پڑھتے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں چھوڑتا شیطان، شیطان نہیں چھوڑے گا۔ سمجھ میں آیا؟ آج جو آیت آ رہی ہے، میں پھر سے یہ آیت کی اہمیت کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو بولنے سے پہلے، تو یہ آیت جو ہے مدد کرے گی ہم کو یہ دنیا سب کچھ ہے اس سوچ کو نکالنے میں۔ تو اگر یہ سوچ کو نہیں نکالے، یہ سوچ کو نہیں، کیا وسیم حضرت بولتے ہی ابھی جوانی ہے نا، ذرا انجوائے کرے، بعد سدھر جائیں گے، بولتے ہی لیکن ہم نہ بھی ذرا ہونا نہیں، بولتے ہی میری بات نہیں بولتا ہوں، رب کریم کی بات ہے۔ دس از دا ٹروتھ،
اسی میں کامیابی ہے. پہلے کہاں تک ہمارا ذہن غلطی ہو گیا دیکھو. وہ بولتے ہی اس کو پورا چلنے ہوگا کیا؟ کافر کی سوچ. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. دس از دا میسج آف اللہ. اب بھائی اب بولے نور سر بولے کہ وہاں پر گڑھا کھود دیے ہیں. بول رہے ہیں کہ تمہارے بچوں کو بھیجو نہ کو باہر گڑھا کھود کو ہی. اب بولے وہ سب ان کی بات سن لے کو رہتے ہوں گا کیا؟ جاؤ بچے کھیلو گے تو کیا ہوگا؟ جا کے سیدھا گڑھے میں گریں گے نا. ہی از سیریس, ہی از کنسرن اباؤٹ آور چلڈرن. جب نور سار بولے گڑھے میں گر جائیں گے, بات نہیں سنے گڑھے میں گریں, اللہ کہہ رہا ہے. اور مسلمان جو کہتے ہیں مرتے وقت خبر پر تلقین پڑھتے, اب وہ تلقین جائز نہیں جائز جاؤ نکو بھائی. چھوٹے چھوٹے چیزاں میں لڑیں, جنازے میں لڑی. پھول کا جنازہ پھول نہیں سو جنازہ. کیا ہے امت مسلمہ انہیں وقف پراپرٹی اٹھا لے کو جاتا ہے, ہمیں کیا کر لے کوئی؟ ہمیں پھول کے جنازے والے انہیں ہٹاؤ میرے باوا کی میت سے چادر, پھول نہیں سو جنازہ میرا. باوا کی مغفرت کریں گے, پھول ڈالنا نہیں ڈالنے پہ لڑ لے کے مریں گے. سوچ کہاں گئی دیکھو. اود بتی پہ لڑائی. میت کے سرانے اود بتی رکھتے نہیں, یہ بیٹا بولتا اود بتی رکھنا, یہ بیٹا بولتا بدت. کہاں گئی عقل؟ دونوں زیرو, دونوں بگ زیرو. جو اود بتی نکال کو خوشی مناتا نہیں, زیرو. اود بتی لگائے تجھ دین بولتا نا, زیرو. معلومش نہیں اود بتی کیوں. میت کے پاس سے بدبو آتی, وہ بدبو پورا نہلاتے نہیں نا, صرف کڑوی بدا کے رکھ دیتے. وہ بدبو زیادہ نہیں آ جانا, بدبو آئی تو دیکھنے والوں کو میت پر یہ ہو جائے گا, کراہت ہوگی. اس زمانے میں اود تھا, آج بھی عرب میں ہر چیز میں اود ہے. ہم غریب ہو گئے, ہم کو اود بتی ہے. آج بھی عرب کی ہر جگہ آپ چلے جائیں, عرب میں ہر جگہ اود ہے. اود از دا ٹریڈیشن آف مسلمس. کہاں تک گئے دیکھے. اب ہم غریب ہیں, ہم نہ اڈلی کھانے پیسہ نہیں, ہمیں اود بتی لگائے. وہ اود بتی لگائے تو اللہ کی رحمت اترتی وہ کو نہیں. اود بتی اوپر جاتی ہے, اللہ کی رحمت نہیں چلتا. اود کی دھواں میں روح آتی ہے جاتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. صرف پرپس کیا؟ ابھی کس کے لیے ہدایت کے لیے میں آؤٹ آف ٹاپک جا رہا ہوں معلوم نہیں, کہاں سے کہ کہاں کی جمپ کر رہا ہوں میں. تو وہ میت کی جو باس آتی ہے آئے گی ضرور, وہ نہیں آنا اس لیے لگاتے, انہوں اٹھا ڈلتے. انہوں لگانے والے بھی یہ خوشبو کے واسطے لگا تم بولے تو انہیں اٹھاؤں گا نہیں. انہوں کیا بولتے, وہ نہیں لگائے تو سنت کی طرح بولتے, انہوں جنازے کی نماز کے سکا اود بتی امپورٹنٹ بولتے. اسے غصہ آتا. کیا اگر بیسک کلاسز کو آ گئے نا, انشاءاللہ جمعہ کو جو کلاسز چلتی ہے وہ کلاسز میں آ گئے نا, سب سمجھ میں آئے گا. مذاق دکھے گا دو بھی. وہ چادر ڈالنے کی ضد کرنے والا تال ناچ, انہیں کئی کو ضد کرتا ہے. چادر کیا ہے؟ انڈیا کا ایک کلچر ہے خوشبو کے لیے. اتچ اس میں دین نہیں ہے. چادر میں اہل السنہ والجماعت نہیں ہے. وہ ایک کلچر آف انڈیا. کپڑا ڈالتے نہیں, وہ ایک انڈین کلچر. ہر چیز میں انڈیا میں پھول آتا. اب انہیں نکال لل کو, انہوں کچھ نکال کو, انہوں آ کو پورا شرک کفر بدعت ضلالت گمراہی پورا نکال دلے سمجھ جاتے ہیں. خیر وہاں تک چلے گئے. اب میں بولتا ہوں تلقین بولتے ہی پھر لڑائیاں شروع ہوں گے. چھوڑو بھائی, تلقین پڑھتے خبر پر درود پڑھیں, اللہم صلی اللہ. ہاں اس وقت بولتے میت کو بولتے کہ یاد کر تو قرآن کو اپنا امام مانتا تھا. اب انہوں کام مانتے تھے قرآن کو امام, کام مانے قرآن کو امام. کئی مسلمانوں کو پوچھئے, کئی مسلمانوں کو آپ پوچھئے قرآن کیوں ہے. ایک سروے کر کو لا کو دیتے ہیں مجھے, میں ریسرچ آرٹیکل پبلش کر دیتا ہوں میرے پی ایچ ڈی میں. کئی مسلمانوں کو پوچھئے ہم کو قرآن کیوں ہے, نہیں معلوم. قرآن کیوں ہے؟ قرآن کی ایک ایک آیت ہے نا, اس آیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے سے انسان دنیا سے ہٹ جاتا ہے. دنیا ملتی جتنی ملتا اتنی ملے گی, آخرت کی طرف بڑھتا ہے. تو اگر ہم ایسے ہی رہیں گے, یہ سب سننے ہوں گا نہیں, تو ایک دن وہ لوگ جو ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا چھوڑ کر جینا, حضور ویسا نہیں جیے. حدیثوں میں ہے نا, یہ ابو ہریرہ جو نعوذ باللہ یہ یہودی تھے,
یہ ابو ہریرہ کی سازش ہے، یہ بعد میں مسلمان ہونے والے، یہ کیسے اتنے حدیثیں لکھ دیے، اس کے بعد یہ بخاری، انہوں کہاں تھے بخارا کے، ان کو کیسا دین، پورا جھوٹ. لیکن پبلک زیرو ہو گئی، آرام سے پبلک کو ٹھکا کر آج جو سمپل زندگی جینا، دنیا چھوڑنا ہے نا، وہ سب چھوڑ دیے. کہہ رہے ہیں کہ جو مالدار ہوا انہیں کامیاب، آخرت کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیے. وہ ہونے سے پہلے سدھر جانا چاہیے ہم کو بھی سدھرنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی سدھارنا ہے، ہماری اولاد کو بھی سدھارنی ہے. یہ میسج لے کر چلے. اب شیطان ڈرائے گا غریب ہوں گے نا، غریب نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے. دنیا قدموں میں رہے گی، دنیا ہمارے سر پر نہیں رہے گی، دنیا ہمارے قدموں پہ رہے گی، ہماری غلام بن کر رہے گی دنیا، ہماری آقا نہیں بنے گی دنیا. سمجھ میں آیا؟ پیسہ ہمارے جیب میں رہے گا، پیسہ ہمارے سر پر نہیں رہے گا، پیسہ ہمارا غلام بن کر رہے گا. ہم پیسوں کے غلام نہیں بنیں گے. ہم پیسے کو بولیں گے یہاں تو لگ، تو قصاب کے دکان کو جا، پیسہ ہمارے حکم پر بھاگے گا، ہم پیسے کے لیے نہیں بھاگیں گے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ بڑا فرق ہے یہ.